فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ غیر ملکیوں کو منمانی کرنے کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ تم لوگ ملکی قوانین کی زد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ چلو کار میں بیٹھو، تھانے چل کر فیصلہ ہوگا۔ تم ایک فرض شناس آفیسر ہو، لیکن یہ تو دیکھو کہ ان دونوں کاروں کا تعلق ٹیرس محل سے ہے۔ بکواس مت کرو۔ سب انسپیکٹر بھی پھر گیا۔ ٹیرس محل کی کار تو ایک بچہ بھی شناخت کر سکتا ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو تو تمہارے جرم کی سنگینی میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ چلو بھائی، میں نے ڈیوڈ اور تہذیب سے کہا تھانے تو جانا ہی پڑے گا۔ ابھی ہم قدم بھی نہیں اٹھانے پائے تھے کہ بڑ نمودار ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ تم زبردست غلطی کر رہے ہو آفیسر، اس نے سب انسپیکٹر کو مخاطب کیا۔ یہ خطرناک مجرم ہیں، تمہیں سب سے پہلے ان کی تلاشی لینی چاہیے تھی۔ بڑ کی سرکت پر تہذیب حیران رہ گئی۔ بڑ نے ہم میں سے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری اور ڈیوڈ کی جامع تلاشی لی گئی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن ڈیوڈ کے پاس سے ایک ریوالور برآمد ہوا، جسے پولیس والوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس انسپیکٹر کے اشارے پر ایک کانسٹیبل تہذیب کی تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھا۔ ٹھہرو، دفعتاً میں نے گرجدار آواز میں کہا، تم تہذیب کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ کانسٹیبل رک گیا اور سب انسپیکٹر مجھے گورنے لگا۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ سب انسپیکٹر نے سخت لہجے میں کہا، عورت کی تلاشی صرف عورت ہی لے سکتی ہے، قانون یہی ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو تم لوگوں کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں قانون پڑھا رہے ہو اور خود کاریں بموں سے اڑاتے پھر رہے ہو۔ یاد رکھو، تمام قوانین شرفاء کے لیے ہیں۔ تخریب کاروں سے نمٹنے کے لیے ہمارے اپنے قوانین ہیں، جو تمہیں قانون کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا احترام میں صرف اس وقت تک کروں گا جب تک تم قوانین کے دائرے میں رہو گے، ورنہ کیا ہوگا؟ سب انسپیکٹر مجھے گورتا ہوا میرے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ملائے رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر چند منٹ سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی تلاشی لو، سب انسپیکٹر نے دوبارہ گرج کر کہا، اور اس کی آواز سن کر رکا ہوا کانسٹیبل دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ میں وارننگ دے چکا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود اگر کسی نے تہذیب کے جسم کو ہاتھ لگایا تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سب انسپیکٹر میری تلاشی لے چکا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ میں غیر مسلح ہوں، لہٰذا اس کے لیے میری تنبیہ قطعی بے اثر ثابت ہوئی۔ مسلح پولیس فورس کی موجودگی میں ایک غیر مسلح شخص کی تنبیہ کسی دھمکی سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہو سکتی۔ وہاں موجود تمام لوگ بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں ہم کوئی غیر ملکی تخریب کار تھے۔ تماشا دیکھنے والوں میں بڑ بھی شامل تھا، بلکہ یہ آگ اسی کی لگائی ہوئی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے میری ساتھی کو ہاتھ بھی لگایا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، میں نے بڑے خراب لہجے میں کہا۔ سب انسپیکٹر نے کانسٹیبل کو رکنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے بولا، ویسے تو تم لوگ بڑے آزاد بنتے ہو، لیکن اس وقت جس تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس آڑ میں تم اپنی ساتھی کو تلاشی سے بچانا چاہ رہے ہو۔ یقیناً اس کے پاس کوئی بہت ہی اہم چیز ہے۔ پھر وہ پولیس والوں کی طرف پلٹا۔ یہ سب سے خطرناک آدمی ہے، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو۔ پولیس والے بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ کارکردگی دکھانے کا اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا تھا؟ وہ مسلح تھے اور میں نہتھا، وہ کئی تھے اور میں تنہا، لہٰذا پولیس والوں میں جوش و خروش تو لازم ہوا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سودا انہیں کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ اپنی طاقت کے ذام میں وہ انتہائی غیر محتاط تھے۔ میں نے ان کے نزدیک آنے سے پہلے ہی بڑی تیزی سے حرکت کی۔ میں نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے سب انسپیکٹر کو اٹھایا اور پوری قوت سے فائر بریگیڈ کی گاڑی کی طرف اچھال دیا، جو واپسی کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ سب انسپیکٹر کے چوٹیں تو زیادہ نہیں آئی ہوں گی، لیکن حیرت کا جھٹکا اس کے لیے بہت شدید رہا ہوگا۔ فائر مین بھی اس اچانک افتاد پر بونچکا رہ گیا تھا۔ سب انسپیکٹر کے حلق سے نکلنے والی دل خراش چیخ نے سب کے دل دہلا دیے تھے، اور ہر ایک کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم بہت بڑے دہشت گرد ہیں۔ پولیس والوں نے چونک کر مجھ پر رائفلیں تاننے کی کوشش کی، مگر انہیں دیر ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں موجود ریوالور ان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ یہ اسی سب انسپیکٹر کا ریوالور تھا جسے میں نے فائر انجن پر پھینک دیا تھا۔
जिसने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मैंने रिवॉल्वर लहराते हुए कहा, खैरियत इसी में है कि हथियार फेंक दो। पुलिस वालों ने महज चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर उन्होंने अपनी राइफलें फेंक दी। डेविड, तहजीब और बर्ड ने झपट कर राइफलें अपने कब्जे में ले ली। बरसात उलट चुकी थी और अब पुलिस वाले हमारे सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। उनकी ये हालत देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। तीसरी दुनिया के अक्सर ममालिक का यही अलमिया है। लाकानूनियत फैलाने में पुलिस अहम किरदार अदा करती है। बेगुनाहों की गिरफ्तारी और मुजरिमों की सरपरस्ती इनका शेवा बन चुका है। इनकी इन्हीं हरकतों ने इनमें बुजदिली के जरासीम पैदा कर दिए हैं, वरना अगर इनमें कमजोरियां ना हो तो वो सर धड़ की बाजी लगा दें। और ऐसा सिर्फ उन ममालिक में होता है जहाँ की पुलिस दयानतदार होती है। आग बुझाने वाली गाड़ी नुक्कड़ से मुड़कर नजरों से ओझल हो चुकी थी। इंजन ड्राइवर ने भी वहाँ से निकल जाने में ही आफियत समझी होगी। उसके ख्याल में वहाँ एक खूनी ड्रामा खेला जाने वाला था। कतार बनाओ। मैंने पुलिस वालों को डांट कर हुक्म दिया और 100 कदम के फासले पर जाकर रुक जाओ। जिसने भी पलट कर देखने की कोशिश की मेरे रिवॉल्वर की गोली उसका इस्तकबाल करेगी। उन्होंने गिरते पड़ते कतार बनाई और मार्च शुरू कर दिया। मजमा पहले ही तितर बितर हो चुका था। हालात को खतरनाक रुख इख्तियार करते देखकर लोग बंगलों में वापस चले गए थे और अब वहां हम चारों और पुलिस वालों के सिवा कोई और नजर नहीं आ रहा था। ये राइफलें वैन के अंदर डाल दो और कार में चल कर बैठो। तहजीब कार ड्राइव करेगी, बर्ड उसके बराबर में और मैं और डेविड अकबी नशिस्त पर बैठेंगे। उन लोगों ने बहुत तेजी से अमल किया और जिस वक्त सबसे आखिर में मैं कार के अंदर बैठा उस वक्त तक पुलिस वालों से हमारा फासला खासा बढ़ चुका था। तहजीब ने कार पहले से ही स्टार्ट कर रखी थी, मेरे बैठते ही चला दी। मैंने अपना रिवॉल्वर बरदार हाथ खिड़की से बाहर निकाल रखा था। बाज पुलिस वालों ने पलट कर देखने की कोशिश की तो मैंने 2-3 हवाई फायर कर दिए, जिसके बाद वो अपनी अपनी खालों में वापस आ गए। जैसे ही तहजीब ने यू टर्न मुकम्मल किया मैंने रिवॉल्वर कार से बाहर उछाल दिया। निहायत तेज रफ्तारी से टेरिस महल की तरफ चलो, मैंने तहजीब से कहा, मगर उसी वक्त हमारे कानों में तेज सायरन बजने की आवाजें आईं। मालूम होता है तुम्हारे हाथों जिक उठाने वाला सब इंस्पेक्टर मजीद नफरी समेत इधर आ रहा है। तहजीब ने घबराए हुए अंदाज में कहा, तुमने राइफलें वापस करवा के गलती की है चीफ, अब हम उनका मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। बर्ड ने कहा, राइफलें होती तो हम बासानी उनसे लड़ भिड़ कर निकल सकते थे, लेकिन वो एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। तुम्हारा साथी तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। डेविड गोया हुआ, राइफलें तो एक तरफ, तुमने रिवॉल्वर तक फेंक दिया। अब सामने से पुलिस आ रही है और अकब में भी पुलिस है। उसने पलट कर अकबी शीशे से बाहर देखा। ओह, वो लोग वैन के पास पहुंच चुके हैं और राइफलें वापस निकाल रहे हैं। डेविड के लहजे में इज़्तिराब था। तहजीब ने इज़्तिरारी तौर पर कार की रफ्तार कम कर दी थी, वरना हम उस स्ट्रीट से तो निकल ही चुके होते। मुझे अगर खतरा था तो सिर्फ अकब में मौजूद पुलिस फोर्स से खतरा था। हम उनकी रेंज में थे, वो किसी भी लम्हे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर सकते थे। मेरे हाथों उन्हें जो जिक उठाना पड़ी थी उनके पेश नजर ये कोई ऐसी गैर मामूली बात भी ना होती। सामने से आने वालों की फिक्र मत करो, मैंने तहजीब से कहा, उनसे हमें इतना खतरा नहीं जितना अकब में मौजूद पुलिस वालों से है। कार की रफ्तार बढ़ाओ। तहजीब को खुद भी एहसास हो गया था कि अकब से हम पर फायरिंग की जा सकती है, इसलिए उसने फौरन ही कार की रफ्तार बढ़ा दी, मगर सामने से आने वाली सायरन की आवाजें बहुत करीब आ चुकी थी। मुझे अपना बच निकलना महाल नजर आने लगा। कोने में मुड़ते ही बहुत से ब्रेक चुरचुराने की आवाजें फजा में गूंजी और हम लोगों के चेहरे मुसरत से खिल उठे। वो तो टेरिस महल बल्कि जनरल टेरिस के जाती मुहाफिज दस्ते की कारों और मोटरसाइकिलों के सायरन की आवाजें थी, जो अब हमारे सामने सड़क पर रुके खड़े थे। वस्त में जनरल टेरिस की कार थी और वो दरवाजा खोलकर कार से उतर रहा था। उसके साथ कैथी ब्राउन भी थी। हम लोग भी जल्दी जल्दी कार से उतरकर उनकी तरफ बढ़े। सायरन की आवाजों ने इलाके का सुकून दरहम भरम कर दिया था। लोगों ने पहले तो खौफजदा अंदाज में खिड़कियों से झांका, लेकिन जब उन्होंने अपने महबूब हुक्मरान को देखा तो वो बेखौफी से घरों से बाहर निकल आए। यही गनीमत था कि वो गुंजान आबादी वाला इलाका नहीं था, वरना लोगों को काबू में रखना एक अलग मसला बन जाता। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन अवाम में बेहद मकबूल थे। जनरल का हिफाजती अमला मुझसे और तहजीब से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, लिहाजा हमसे किसी किस्म का तारुज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जनरल तक पहुंचने से कबल ही अकब से सायरन बजाती हुई पुलिस कारें नमूदार हो गईं। ये पुलिस फोर्स का वही अमला था जिसे हमने अभी अभी जिक पहुंचाई थी। तुम यहाँ कहाँ जनरल? मैंने जनरल के करीब पहुंचकर हैरत से कहा। बर्ड ने मुझे फोन पर सूरत हाल से आगाह किया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुश्किल में फंसो, इसलिए खुद ही चला आया।
میرا خیال ہے ہم محل پہنچ کر بقیہ باتیں کریں تو مناسب رہے گا، یہاں سر راہ ہے۔ ٹھیک ہے، جنرل جلدی سے بولا۔ تم لوگ اسی گاڑی میں چلو اور اپنی کار میری گاڑی کے پیچھے رکھنا۔ ہم لوگ بڑے اطمینان سے واپس پلٹ کر کار کی طرف بڑھے۔ جنرل ٹیریس کو ہم سے باتیں کرتے دیکھ کر پولیس والوں کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ جب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو انہوں نے لوگوں کو جنرل تک پہنچنے سے روکنے کی کوششیں شروع کر دی۔ تیسری دنیا کی ممالک کی سرکاری مشینری خصوصاً پولیس کا یہی خاصہ ہے کہ ہر حکمراں کا ساتھ دو اور اس کی خوشامد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ ہم وہاں سے جنرل کے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ ہماری کار اس کی کار کے عقب میں تھی۔ تم نے ہمیں اس کار میں سفر کرنے سے کیوں روکا تھا بڈ؟ میں نے کہا، کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ جب تم اور میڈم اندر چلے گئے تو تمہارا تعاقب کرنے والی کار میں سے 2 افراد اتر کر تمہاری کار کے نزدیک آئے۔ وہ خاصی دیر تک انجن کے ساتھ کوئی کارروائی کرتے رہے تھے اور انہوں نے کار کا دروازہ بھی کھول لیا تھا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ انہوں نے کار کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے تو میں تمہیں ضرور باخبر کر دیتا۔ تھے کہاں؟ میں نے بڈ سے پوچھا اور وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کیا تم نے اس لائن مین کو نہیں دیکھا تھا جو پول پر چڑھا کام کر رہا تھا؟ میرے علاوہ تہذیب بھی چونک پڑی۔ دیکھا تو تھا مگر میں نے توجہ نہیں دی تھی، میں نے کہا۔ لیکن وہ لوگ تو تقریبی کام کر رہے تھے، انہوں نے بھی تم پر توجہ نہیں دی، تو کیا تمہارے خیال میں تمام وقت کھمبے پر چڑھا رہا تھا؟ بڈ نے مسکرا کر کہا۔ میں سامنے والے بنگلے میں گھس گیا تھا ان کا فون ٹھیک کرنے، اور اسی بنگلے کی کھڑکی سے میں نے یہ سارا منظر دیکھ کر تمہیں فون کیا تھا۔ سن لیا تم نے مسٹر ڈیوڈ ریان؟ میں نے کہا، اگر میں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کر رکھی ہوتی تو اس وقت ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ میں سب سن رہا ہوں علی، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ غیر اہم مہروں کو راستے سے ہٹا دینا موشے ہاورڈ کی پرانی روایت ہے۔ تمہارا طرز عمل میرے لیے حیران کن ہے ڈیوڈ۔ تم خود کو آدمی نہیں کوئی مہرہ سمجھتے ہو۔ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے کی اہمیت ہی کیا ہے؟ ڈیوڈ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، وہ جب اور جہاں چاہے ہماری زندگیاں ختم کرا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر قبل یہ مفروضہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اس نے تمہیں موت کے گھاٹ اتروانے میں کون سی کسر چھوڑی تھی؟ مگر دیکھ لو تم زندہ ہو۔ اس بار تو تمہاری احتیاط کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ویسے بھی کبھی کبھار اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے کہ شکار بچ نکلتا ہے مگر اس کی زندگی زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ دوسری کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ تم نے خود پر مایوسی طاری کر لی ہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ ماضی میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ بھی تمہاری طرح ہی رہے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے بچاؤ کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی۔ اگر دنیا کے خطرناک ترین کرائے کے قاتل تمہارے پیچھے لگا دیے جائیں تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم خود ان سے کس طرح بچ سکو گے؟ ڈیوڈ نے تلخ لہجے میں کہا، میرا ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے قبل کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ اگر تمہارا ایمان اتنا ہی پختہ ہے تو تم میری جگہ کیوں نہیں لے لیتے؟ ڈیوڈ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس موضوع پر ہم فرصت سے بات کریں گے ڈیوڈ، میں نے اسے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا۔ میرا اپنا پلان بھی یہی تھا اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ڈیوڈ نے خود ہی یہ تجویز پیش کر دی تھی۔ ہم ٹیریس محل پہنچ چکے تھے اور کاروں سے اتر گئے تھے۔ جنرل ٹیریس سوالیہ نظروں سے ڈیوڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں نے جنرل سے کہا۔ ان کا نام ڈیوڈ ریان ہے اور ان سے اتفاقاً ہی ملاقات ہو گئی ہے۔ جنرل نے بڑی گرمجوشی سے ڈیوڈ سے ہاتھ ملایا اور پھر ہم اندر آ گئے۔ ڈیوڈ ریان کا نام جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن کے لیے اجنبی نہیں تھا، بلکہ کیتھی کی تو ڈیوڈ سے ایک ملاقات ہو بھی چکی تھی، لیکن چونکہ میں نے اسے ایک دوست کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا اس لیے دونوں ہی نے اپنے انداز سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے ایک ملازم کو طلب کر کے اسے کہا کہ ڈیوڈ کو میرے کمرے میں پہنچا دے۔ تم ذرا دیر میرے کمرے میں آرام کرو ڈیوڈ، میں نے کہا۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، پھر تم سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ڈیوڈ کے جانے کے بعد میں جنرل سے مخاطب ہوا۔ ہاں اب بتاؤ جنرل، میں نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ فضائی جنگ کس مرحلے میں ہے اور بحری جہازوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ فضائی جنگ میں ہمیں تھوڑا بہت نقصان ضرور اٹھانا پڑا، لیکن شی گورائے کے پائلٹ آخر کار سمجھ گئے کہ وہ بحری جہازوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس لیے انہوں نے واپس جانے میں ہی عافیت جانی اور اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کا شکر ہے۔ میں نے اطمینان کی طویل سانس لی، پھر کیتھی براؤن کی طرف دیکھا۔ تم تو خاصی حشاش بشاش نظر آ رہی ہو، جبکہ میرے خیال میں تو تمہیں بستر پر ہونا چاہیے تھا۔ کیتھی ہنسنے لگی۔ تمہاری حیرت بجا ہے علی، اس نے کہا، لیکن اگر تمہاری معلومات میں صرف اتنا سا اضافہ کر دیا جائے کہ تہذیب نے مجھے بے ہوش نہیں کیا تھا تو تمہاری حیرت خود بخود رفع ہو جائے گی۔ تہذیب نے بے ہوش نہیں کیا تھا؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ یہ رضاکارانہ طور پر خود ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔
بڑ نے دخل اندازی کی اور میں نے اسے گور کر دیکھا۔ اسے یوں نہ دیکھو علی، کیتھی نے کہا۔ بڑ بالکل درست کہہ رہا ہے، پہلے تو تم بالکل صحت مند ہوا کرتی تھی، یہ تم پر بے ہوشی کے دورے کب سے پڑنے لگے؟ میں نے کہا، دورے نہیں پڑتے علی، بس اس وقت ایک دورہ پڑ گیا تھا جو تمہارے لیے سود مند ثابت ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کام کی زیادتی اور اعصابی دباؤ بعض اوقات وقتی بے ہوشی کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن تہذیب نے مجھ سے کیوں غلط بیانی کی تھی؟ تم اب بھی غلط سمجھ رہے ہو، کیتھی براؤن نے کہا۔ میں بے ہوش ہوئی نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے پہلے کیتھی کو، پھر جنرل کو اور اس کے بعد تہذیب کو دیکھا۔ میری حیرت پر وہ سب ہی ہنسنے لگے تھے۔ یہ زیادتی ہے کیتھی، جنرل نے کہا۔ علی کو پوری تفصیل سے حالات بتاؤ، خواہ اسے تجسس میں کیوں مبتلا کر رہی ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے تمہاری بے گناہی پر یقین آ گیا تھا۔ پہلے بھی میں تمہارے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن جنرل نے مجھے قائل کر لیا تھا۔ یعنی تم میرے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی موت کے منہ میں پہنچانے پر رضامند ہو گئی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، نہیں، کیتھی مسکرائی۔ ہمارا منصوبہ تمہیں مارنے کا نہیں تھا، ہمارے لیے تم دنیا میں سب سے زیادہ اہم شخصیت ہو۔ تمہاری اور نکیتا کی گفتگو کے ٹیپ نے ہمیں دہلا دیا تھا، لیکن ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ایک وجہ بھی ایسی نظر نہیں آئی جس کے سبب تم یہودیوں سے مل سکو۔ آخر جنرل نے تمہاری حقیقت سے واقف ہونے کے لیے یہ منصوبہ بنایا، اور خیال رہے کہ یہ منصوبہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ ہم تمہیں ذہنی شکست سے دوچار کرنا چاہ رہے تھے۔ تمہیں اس مقام تک پہنچانا مقصود تھا جہاں آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت ناچتی نظر آنے لگتی ہے، اور پھر وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ بھی کہتا ہے سچ ہی کہتا ہے۔ میرا چیف کوئی عام آدمی نہیں ہے، بڑ نے فخریہ لہجے میں کہا۔ یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ درمیان میں مت بولا کرو، میں نے بگڑ کر کہا۔ پہلے کیتھی کو بات مکمل کر لینے دو، پھر اپنی بکواس کرتے رہنا۔ بڑ کے لیے تو ایک تالا خرید دو تاکہ وہ اپنی زبان پر تالا ڈال سکے، بڑ بڑبڑایا۔ بڑ نے بالکل ٹھیک کہا ہے علی، کیتھی مسکرا کر بولی۔ ہم نے اس امکان کا جائزہ بھی لیا تھا کہ تم اگر جھوٹ بولنے پر ہی اتر آؤ تو موت کے منہ میں بھی اپنے جھوٹ پر جمے رہ سکتے ہو، لیکن ہم نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ہم تمہارے مرنے میں کسی طرح بھی ملوث ہوں۔ اتنے طویل بیان کے باوجود تمہاری بے ہوشی کا معمہ ابھی تک حل طلب ہے۔ میں نے کہا، میں اسی طرف آ رہی تھی، کیتھی نے کہا۔ دراصل ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم جزئیات پر بحث کرتے، لہٰذا ہم نے موٹی موٹی باتیں طے کر لی تھی، اور اس میں یہ بات شامل تھی کہ اگر تم اپنے اس بیان پر قائم رہے کہ تم اب بھی اسرائیل کے خلاف ہو تو ہم تمہیں رہا کر کے تم سے معافی مانگ لیں گے۔ اس کے لیے یہ شرط تھی کہ تمہاری رہائی کے لیے میں اور جنرل دونوں متفق ہوں۔ جب جنرل تمہیں لے کر تہہ خانے میں بند ہو گیا تھا تو مجھے بہت جلدی تمہاری باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ اگر تم اسرائیل کے حامی ہوتے تو سب سے پہلے جنرل کو ٹھکانے لگانے کی سوچتے، لیکن اس کے برعکس تم ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہے۔ تمہاری فراہم کردہ معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے راتوں رات یہودیوں کو ناقابل تلافی مالی اور جانی نقصان سے دوچار کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یقین پختہ ہوتا چلا گیا، اور پھر تہذیب آ گئی۔ تمہاری قید کی خبر سن کر تمہارے دونوں ساتھیوں کو صدمہ ہوا، یہ بھی تمہاری طرف سے فکر مند تھے، لیکن جب میں نے انہیں پوری رودات سنائی تو تہذیب اچھل پڑی، اور اس نے کہا کہ علی اگر اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہا ہوتا تو تمہارے قید خانے کی دیواریں گرا کر نکل گیا ہوتا۔ میں نے تہذیب سے پوچھا کہ اگر میں کیتھی نہ ہوتی اور میری جگہ کوئی اور متعین ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ تہذیب نے جواب میں کہا کہ وہ جان پر کھیل کر علی کو رہا کرا لیتی۔ میں خود بھی تمہیں رہا کر دینے کے حق میں تھی، لہٰذا میں نے تہذیب کو اپنے رضا کرانہ تعاون کی پیشکش کر دی۔ اس کا تم خود اندازہ لگا سکتے ہو۔ میں نے جنرل کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ تم مسکرا رہے ہو جنرل، حالانکہ اپنے منصوبے کی ناکامی پر تمہیں افسردہ ہونا چاہیے تھا۔ جنرل تو ان معاملات میں بہت حساس ہوتے ہیں، بعض جنرلوں نے خودکشی تک کی ہے۔ میں خودکشی سے بھی بڑی سزا جھیل رہا ہوں۔ جنرل نے کہہ لگایا، میں شادی کر چکا ہوں۔ کوئی بات نہیں جنرل، میں نے سر ہلا کر کہا۔ پہلو تہی کرنے کے معاملے میں تمہارا جواب نہیں ہے، لیکن تم سول لائنز کیسے پہنچ گئے تھے؟ بڑ نے فون کیا تھا کہ ریڈیو کار میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، اس میں علی کا بیٹھنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے دوسری گاڑی بھجوا دی۔ لیکن پھر دوسرا فون آیا کہ ریڈیو کار دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے، ڈرائیور مارا گیا ہے، لیکن تم لوگ محفوظ ہو، تاہم وہاں سے تمہارا نکلنا آسان نظر نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت بڑ سے کہہ دیا تھا کہ میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں۔